اب ہے سورۃ حدید، الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس موقع پر چونکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنی کی کارروائیاں بڑی حد تک دھیمی پڑ گئی تھیں، کیونکہ جزیرہ عرب میں اسلام کا تسلط، مسلمانوں کا تسلط بڑھ رہا تھا، اور تو لوگ جو تھے وہ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے، اور جزیرہ عرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے پر زیادہ توجہ دیں جو ان کے دین کو مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگیں۔ نیز انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اور آخرت کے فائدے کو دنیا کے فائدے پر ترجیح دیں۔ تو پھر اگر ایسا کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک نور عطا کرے گا جو انہیں جنت تک لے جائے گا، اور منافق لوگ جو ہیں وہ اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے۔ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مال میں انسان کو قائم مقام بنانے سے 2 عظیم حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ مال اور دولت خواہ کسی قسم کا ہو، اصل میں وہ اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ نے آپ کو نائب بنایا، انسان کو قائم مقام بنایا کہ وہ اس کو خرچ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ قائم مقام ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق خرچ کرے، کیونکہ جو کوئی نائب ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنا دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں، اور اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آیت نمبر 10۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، یعنی درجات میں جو پہلے مکہ کی فتح سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ نہایت تنگی کے اور اسرت کے اور جان اور مال کی قربانی دینے والے حالات تھے، تو جو وہ ابتدائی زمانوں میں خرچ کر چکے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعد والے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، وہ درجے میں بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
اور کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مال کی حاجت نہیں ہے، نہ اسے کسی سے قرض لینے کی حاجت ہے، وہ تو ہر حاجت سے بے نیاز ہے، لیکن انسان جو صدقہ خیرات کرتا ہے یا جہاد کرتا ہے یا دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے قرض کے لفظ سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بڑے اہتمام سے عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی وہ اللہ کی عنایتوں سے پیچھے نہیں رہتا۔ اللہ کی عنایتیں دنیا میں بھی ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی، تو گویا اللہ جب اس کو لوٹاتے ہیں، بڑھا چڑھا کر بلکہ لوٹاتے ہیں، تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے کسی نے قرض دار نے اس کا قرضہ واپس کیا ہو، لیکن اچھا قرضہ اللہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا قرضہ مجھے دو، قرض حسنہ، یعنی پورے خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دینا ہے، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو پھر اس کا اجر ملے گا اور اس کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اس دن یعنی جو اللہ پاک نے قیامت کے دن کا جو ذکر کیا کہ اللہ اس دن بھی بہت اچھا بدلہ دے گا خرچ کرنے والے کو، اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہی ہے جو زبردست کامیابی ہے۔ تو یہ نور جو اللہ پاک نے اس دن عطا کرنا ہے، یہ مومنوں کو عطا کرنا ہے، اور وہ ایسا ہوگا جیسے روشنی دکھائے گا، ایک روشنی کا کام کرے گا، کیونکہ اندھیرا ہوگا نا ہر طرف۔ اب تو ہمیں سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی روشنی سے کچھ نہ کچھ فائدہ جو پہنچ رہا ہے، اور سورج تو پورے دن کو اجالا کر دیتا ہے، تو وہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اندھیرا ہوگا، اور نور جو ہے نیکیوں کا، ایمان والوں کا جو نور ہے وہی ان کو ملے گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے سامنے بھی دوڑ رہا ہوگا اور ان کی دائیں سائڈ پہ بھی دوڑ رہا ہوگا، اور پھر ایسے لوگوں کو فرشتے خوشخبریاں پیش کریں گے اور انہیں جنتوں میں داخل ہونے کی مبارکبادیں دیں گے، اور کہیں گے کہ یہ تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس دن یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اس دن یہ منافق جو دنیا میں نفاق میں مبتلا تھے، ان کا نور ان سے چھین لیا جائے گا، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو تھوڑی وہاں پر روشنی ملے گی، لیکن جیسے ہی وہ اس روشنی میں چلنے لگیں گے تو وہ نور ان کا بجھ جائے گا۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر ایمان والے مومن اور مردوں اور عورتوں کو کہیں گے کہ ذرا انتظار کر لو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہ ایمان والے تو آگے آگے جا رہے ہوں گے، اور یہ جو منافق ہوں گے یہ جب پیچھے رہ جائیں گے، ان کی روشنی بجھ جائے گی، تو یہ ایمان والوں کو پکاریں گے پیچھے سے اور کہیں گے کہ تھوڑا رکو، ہمیں بھی اپنے نور میں چل لینے دو۔ تو ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر نور تلاش کرو۔ اب یہ جو بات ہے، یہ پل صراط پر جب گزرنا ہے تو پل صراط ایسے ہے کہ جیسے اوپر کو چڑھنا ہو، کیونکہ جنت اوپر ہے اور نیچے جہنم ہے، تو درمیان میں پل صراط ہے، تو پل صراط پر چڑھنے کے لیے نور جو ہے یہ آگے آگے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، وہ بجلی کی سی تیزی سے یہ پل پار کر جائیں گے، کچھ آندھی کی تیزی سے، کچھ ہوا کی تیزی سے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ جیسے جیسے جس کے درجات ہوں گے، جیسے جیسے جس کے اعمال ہوں گے، اس کا نور اتنا ہی ہلکا ہوگا، اور سپیڈ بھی، رفتار بھی اتنی ہی کم ہوگی کہ وہ جب پل کو پار کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو منافق لوگ ہیں، یہ ان کا تو نور ہی بجھ جائے گا، اور اب یہ کیا کریں گے کہ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ اب انہوں نے
اگر ان کو راستہ نظر نہیں آتا تو جہنم میں گرنا ہوگا، کیونکہ جہنم نیچے ہوگی. تو ان کو یہ آوازیں دے رہے ہوں گے پیچھے سے، تو ان سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور پیچھے سے جا کر نور لے کر آؤ. مطلب یہ کہ جس دنیا میں ہم نور لے کر آئے ہیں، جس دنیا سے، تم بھی واپس جاؤ اور وہاں سے نور لے کر آؤ. یا یہ کہا جائے گا کہ واپس پیچھے جاؤ، وہاں پر سے لے کر آؤ، حالانکہ پیچھے بھی کوئی نہیں ہوگا. بس ایسا ہی ہے کہ چونکہ یہ دھوکہ دیتے تھے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دھوکہ دیتے تھے نا کہ ہم ایمان والے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی یہاں پر مذاق ہو جائے کہ جاؤ پیچھے جاؤ، اور یہ پیچھے جائیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اب یہ پیچھے جائیں گے تو پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. یعنی اب یہ دیوار ہی آ گئی اور انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. جس دروازے کے یہ اندر ہیں، وہ جو دروازہ ہے، اس دروازے میں اندر کی طرف اگر اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے اندر رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، لیکن باہر کی طرف آگ جل رہی ہوگی، عذاب ہوگا. تو جب یہ دیکھیں گے کہ یہ تو باہر آگ ہی آگے عذاب ہی عذاب ہے، تو یہ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. اور پھر وہ مومنوں کو پکاریں گے، يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں یہاں بیٹھتے تھے نا، مل کے اکٹھے بیٹھتے تھے، لیکن دلوں میں نفاق بھرا ہوا تھا. تو اب مومنوں کو تو یہاں قسمیں کھا کھا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. تو اب یہ پکاریں گے، لیکن دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو مومنوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، بعض لوگوں کو، کہ کون ہم میں منافق بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اب یہ مومنوں کو کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو مومن کیا کہیں گے؟ مومن کہیں گے قالوا بلا، ہاں تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور اس انتظار میں رہے، تم شک میں پڑے رہے، انتظار میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو تو ہم مسلمانوں کو فتح ہو تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر انہیں شکست ہوئی تو ہم اسلام سے واپس مڑ جائیں گے. تو مومن وہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا کہ، اور ایک انتظار یہ بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو ہم کھلم کھلا کافروں کے ساتھ جا کر مل جائیں گے. تو یہ فتنوں میں مبتلا تھے. تو مومن ان کو وہاں یہ جواب دے دیں گے کہ تم شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان جو تھا وہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا. چنانچہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، رکھوالی کرنے والی جگہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا انجام ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں. یہ اللہ پاک مومنوں کے دلوں کو ٹٹول رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ بتا دینے کے بعد، اتنی چیزیں، نعمتیں، حقائق، دلائل سب بتا دینے کے بعد، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر ہو اور ان کے دلوں میں دل جو ہے پسیج جائیں، دل نرم ہو جائیں، دل کانپ جائیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں. کیا ابھی وہ وقت آنا باقی ہے کہ کوئی اور چیز کا انتظار ہے؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ نے جو حق اتار دیا، اب اس کے بعد اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ پاک نے یہ توجہ دلائی ہے. ہم لوگوں نے بھی دیکھیں، پورا قرآن ہم پڑھتے آئے، پہلے سپارے سے ہم نے شروع کیا اور ہم 27ویں سپارے تک پہنچ گئے. اتنا کچھ ہم نے سن لیا، اتنی باتیں اللہ کی سن لیں، تو کیا ہمارے دلوں میں وہ نرمی پیدا ہو گئی جو اللہ چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں یہ قرآن اتر رہا ہے، اس کی تعلیمات اثر کر رہی ہیں، یا کہ اثر کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے
جو پچھلی زندگی گزاری تھی اور آئندہ زندگی میں ہم نے کیا چینجز لانی ہیں، کیا ابھی وہ وقت آیا کہ نہیں آیا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا، اوتوا الکتاب من قبل، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت بھی ان کو دی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی لمبی مدت گزر گئی ان کی نافرمانیوں پر تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو کہیں تم بھی نافرمانیوں میں لگ جاؤ تو مدت گزر جائے تو تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر تو ان میں سے بہت ہی نافرمان ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی تنبیہات پر کان نہیں دھرتے اور وقت گزارے جاتے ہیں غفلت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اس قرآن کا نور اتار دے اور ہمارے دلوں کی زمین کو، کھیتی کو نرم کر دے۔ یہ ایک آیت ایسی آیت ہے کہ کئی واقعات ملتے ہیں، روایات میں آتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا اور اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ان میں عبداللہ بن مبارک جو محدث ہیں ان کا بھی نام آتا ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض، ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ صدیق کے معنی ہے اپنے قول و فعل میں اتنا سچا کہ اللہ کے ہاں اس کا جو نام ہے وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے اور مسلسل سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے جو رجسٹر ہیں، فرشتے جو لکھتے ہیں اس کے اعمال، وہ اپنے رجسٹروں میں اس کو صدیق ہی لکھ لیتے ہیں، اس کا نام ہی صدیق لکھ لیتے ہیں۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے فرشتوں کے ہاں اس کو کذاب، جھوٹ بولنے والا لکھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر صدیق جو سچ بولنے والے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے اپنے رب کے نزدیک وہ صدیق ہیں۔ اور شہید مطلب گواہ کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ گواہی دینے والے ایک معزز مقام پر ہیں کہ وہ کل کو لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ پھر اللہ پاک نے نور کا تذکرہ کیا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یہ نور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد جاتے تھے تو راستے میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ اس طریقے سے کہ یہ لمبی دعا ہے اور تقریباً اس کے اندر اتنی چیزیں جو کہ انسان سوچ سکتا ہے ان سب چیزوں میں نور مانگا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں نور مانگنا چاہیے۔ ویسے تو یہ قرآن پاک نور ہی ہے لیکن طلب بھی کرنا چاہیے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ دنیا میں یہی چیزیں چل رہی ہیں نا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، مال میں، اولاد میں، فخر میں، زینت میں، اور جو بھی کوئی یہاں کے مشغلے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، ایسی مثال ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہیں۔ یعنی ایک وقت آتا ہے جب پہلے وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو بعد میں وہی چیزیں مرجھا جاتی ہیں، زرد پڑ جاتی ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے، آج جو بہار دکھا رہی ہے کل کو اس نے ختم ہو جانا ہے، اور آخرت میں
تو ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے. یعنی جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے ان کے لیے بخشش ہے اور خوشنودی ہے، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آیت نمبر 21. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس چیز میں؟ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے. یعنی دوڑ لگاؤ ساری ہو. پہلے ایک صورت میں اللہ پاک نے بتایا تھا سابقو، مسابقہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاؤ. یہاں پر ہے دوڑو، بھاگو اس جنت کے لیے، مغفرت کے لیے، طلب کرنے کے لیے دوڑو. اور وہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی بتا دی کہ آسمانوں اور زمین، سارے آسمان اکٹھے کر لو، ساری زمینیں، ساتھ کی ساتھ زمینیں اکٹھی کر لو تو کتنی چوڑی ہوں گی. یہ ہے جنت کی چوڑائی. اور اس جنت کو تیار کیا گیا ہے ایمان والوں کے لیے. وہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اللہم اجعلنا منہم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی ہو یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. یعنی مصیبتوں پر واویلا مچانا، مصیبتوں پر جزا فضا کرنا اور بے صبری کرنا، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے تمہارے لیے اس وقت سے لکھ دی ہیں جب سے تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ اس چیز کا روک دینا، مصیبت کو ٹال دینا، یہ یا مصیبت کو بڑھا دینا، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے بہت آسان ہیں. اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو چیز تم سے جاتی رہے، جو چیز تم سے فوت ہو جائے، اس پر تم غم میں نہ پڑو. ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے نقصانوں پر بہت زیادہ غم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر بات کو ڈال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ پاک کی ہی طرف سے تھی، قدر اللہ ما شاء، جو بھی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا وہ مصیبت یا وہ چیز جو ہم سے چھوٹ گئی وہ پیش آئی ہے، تو پھر وہ غم ہلکا ہو جائے گا. اتنا نہیں لگے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے والوں کو لگتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی، تم سے فوت ہو گئی، تم اس پر زیادہ غم میں نہ پڑو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور دوسری حد ہوتی ہے کہ جب انسان کو مل جاتا ہے، خوشیاں مل جاتی ہیں، تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے دینے والے کو، منعم کو ہی بھول جاتا ہے، عطا کرنے والے رب کو ہی بھول جاتا ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ ہماری تقدیر میں ہے، تم اس پر ایمان لاؤ گے تو خوشی میں بھی آپے سے باہر نہیں ہوگے. واللہ لا يحب كل مختال فخور. اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اطراحٹ میں مبتلا ہو، شیخی بگھارنے والا ہو. اللہ کو بندہ پسند نہیں ہے جو بڑھ بڑھ کر اپنی خوشیوں کے اظہار کر رہا ہو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں شیخی بگھارنے والے اور خوشیوں کو پر اترانے والے، کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں. بخل جو ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل. اے اللہ میں بخل سے، کنجوسی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. کہ یہ ایک دل کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا اللہ کی راہ میں دینے کو یا اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ مال جمع ہوتا رہے. بعض اوقات یہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اپنے اوپر بھی وہ خرچ نہیں کرتا، اور ایسا اس کو چسکا پڑ جاتا ہے کہ گن گن کے رکھتا ہے مال کو، اور مال کو بڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے، گھٹ جائے تو اس کی جان ہی نکل جاتی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتا ہے. اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود تعریف کے قابل. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ
لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ تو لوہا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ایک تو ترازو ایک آلہ بنا دیا، ایک ایسا آلہ ہے، ایسا پیمانہ ہے جس سے چیز تولی جاتی ہے، ہر چیز میں ہے۔ ترازو کا دنیا میں ختم کر دیا جائے، یہ سکیل، یہ پیمانے، یہ جو بھی ہمارے اوزان ہیں، یہ دنیا سے نکال دیے جائیں تو ساری معیشت دھرم برم ہو جائے گی، تو چل ہی نہیں پائے گی۔ تو یہ ترازو جو ہے، توازن، میزان، یہ زندگی کے ہر مرحلے میں مطلوب ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، مصیبت میں بھی، تنگی میں بھی، اور آسائش میں بھی۔ اور اپنی زندگیوں میں اللہ پاک نے توازن کو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے بھی کائنات کے اندر توازن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں میں توازن رکھا ہے، اور چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بھی توازن ہو۔ تو لوہا جو اتارا وہ ایک اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ یہ ہر صنعت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اپنے گھر کی سوئی کو دیکھ لیں، سوئی سے، بٹن سے لے کر آگے ہیوی مشینریز میں چلے جائیں، اور یہ جو جنگی جہاز ہیں، کوئی بھی صنعت ہے، کسی بھی چیز میں لوہے کے بغیر جو ہے نا اس کا تصور نہیں ہے، ہر چیز میں لوہا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ نے کیا کہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ کو غیب کی حالت میں کون پیغمبروں کی اطاعت کرتا ہے، کہ پیغمبر نے کہا اللہ ہے تو مان لیا کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے تو مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبروں کی مدد کون کرتا ہے۔ اب اس زمانے میں پیغمبر کی مدد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کی جائے، اور آپ کی وہ تعلیم قرآن پاک اور حدیث اور سنت، اس کی حفاظت کر کے اس پر عمل کر کے دنیا میں اس پیغام کو پھیلایا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں۔ تو یہ ہے پیغمبروں کی مدد۔ ان اللہ قوی عزیز، یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے۔ پھر ہم نے انہی کے پیچھے، انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دل بنایا ہے۔ آیت نمبر ہے 27، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ اس آیت کے اندر رہبانیت ہے کہ دنیا کی لذتوں سے الگ رہنا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کافی عرصے بعد یہ ان میں رواج پائی۔ عیسائیوں نے ایک خانقاہی نظام کو رواج دیا کہ خانقاہیں بنائیں، ان کے اندر دنیا سے کٹ کر بیٹھنے لگے، اور جو لوگ اس نظام میں داخل ہو جاتے وہ دنیا سے الگ تھلگ رہتے، نہ شادی کرتے، نہ دنیا کی کسی لذت میں حصہ لیتے۔ تو اس نظام کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود ایجاد کی، اور بڑی عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں ایجاد کی۔ تو اللہ نے نہیں ان کو واجب کیا تھا، ان پر یہ بات واجب کی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے تو اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی رعایت نہیں کی، یعنی اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ ظاہر ہے انسان کمزور ہے، وہ بشری تقاضوں کا سے کیسے باہر جا سکتا تھا۔ تو جو لوگوں نے اپنے اوپر ضروریات حرام کر لی، لذائذ اور لذتیں حرام کر لی، تو وہ بعض لوگ جو تھے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ وہ اوپر سے تو رہے راہب بن کر، لیکن اندر کھاتا وہ گناہوں میں ملوث ہوتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ جنہوں نے حق ادا کیا تھا، جو ایمان لائے تھے، ہم نے ان کو ان کا اجر دیا، لیکن اکثر لوگ ہی نافرمان تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ تو یہ رسول جو ہیں، جب تم ایمان لاؤ گے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے
مومنوں کے لیے کہا کہ جب تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو 2 حصے ملیں گے، دوہرا ثواب۔ سورہ قصص میں بھی آیا تھا کہ دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اہل کتاب سے خطاب ہے نا، کہ اہل کتاب کو 2 حصے اس طرح ملے کہ ایک جو اپنے نبی اپنی شریعت پر ایمان لائے، یہود اور نصارہ، تو ان کو ایک ثواب ان کی شریعت کا ایمان لانے کا ملے گا، اور ایک ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کا ملے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُوا بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کے ذریعے سے جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ نور پیدا کر دے گا جس کے ذریعے تم چل سکو، یعنی جہاں بھی تم جاؤ گے یہ نور تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری بخشش فرما دے۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں، اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ فضل عطا فرماتا ہے۔ اللہ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو 3 مرتبہ اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے فضل کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضل عظیم عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے بخشش کے پروانے عطا فرما دے، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں اپنی جنتوں کا حقدار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، سورہ حدید ہماری مکمل ہوئی۔